بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 3 ایسے گناہ جن کا عذاب اللہ موت سے پہلے ہی دنیا میں ضرور دے گا۔ اور کون سی ایسی 3 گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انسان کو عذاب دیتا ہے؟ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، سبسکرائب دا چینل and press the bell icon۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آداب المفرد کی روایت ہے 460، کل ذنب یؤخذ اللہ منہا ما شاء الى یوم القیامت اللہ ذو الجلال۔ جس گناہ کی سزا کو چاہیے مؤخر کر سکتے ہیں۔ تمام گناہوں میں سے بغاوت کا گناہ، نافرمانی والدین کی، اس کا گناہ رشتہ داریوں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کا گناہ موت سے پہلے۔ اللہ ان تینوں گناہوں پر انسان کی پکڑ کر لیتے ہیں، باقی گناہوں کو بسا اوقات مؤخر کر دیتے ہیں کہ قیامت میں اس کی سزا دیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ توبہ بھی کر لے، لیکن ان تینوں گناہوں کی پکڑ پورا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب کے 2 دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اور داخل کون ہوتا ہے؟ ایک شخص جو بغاوت کرنے والا ہے، اور اس سے پہلے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ وہ عذاب کے دروازوں میں اپنے آپ کو خود ہی لے جاتا ہے۔ کابل احبار کہا کرتے ہیں، اصل میں اللہ جلدی اس کو عذاب کیوں دیتے ہیں؟ ایک گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کو جلدی ہی عذاب ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس وفا کو بیچا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے بعد جس وفا کی قدر کی اللہ نے تلقین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں افضل اور اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے۔ محبت کا جذبہ فطری طور پر بدرجہ اتم والدین کو عطا کیا گیا ہے۔ اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ والدین کی جس قدر عزت و توقیر کی جائے گی، اسی قدر اولاد سعادت سے سرفراز ہوگی۔ شریعت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مذکورہ آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اف تک بھی نہ کہو۔ والدین کی عزت و احترام دینی و دنیاوی بہتری کا سبب ہوتا ہے۔ جو شخص خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے اور سعادت مند ہے وہ اولاد جو ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہی گیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو۔ بے شک اللہ کسی اتارنے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ او اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو، او والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑی گناہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا اور نہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہو سکے اس کو آگے پہنچاؤ، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ، اور اپنے والدین کا بہت بہت خیال رکھنا۔